یہ سٹیج جس پر میں کھڑا ہوں، جب ایسے سٹیج خداوند کے لیے سجدے ہیں نا، تو پھر ایسے سٹیج پر کسی انسان کے لیے عزت باقی نہیں رہتی، ساری عزت خدا کے برے یسوع مسیح کے لیے ہو جاتی ہے۔ آئیے اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ زوردار میں نے کہا کہ کسی انسان کے لیے، کسی پاسٹر کے لیے نہیں ہے، بلکہ پاسٹرز کے پاسٹر یسوع مسیح کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیا آپ کو لگتا ہے آپ زوردار بجاؤں گا؟ بائبل میں لکھا ہے میں تالیاں بجا کر اس کی حمد کروں گا۔ اٹ مینز تالی بجانا بھی حمد ہے۔ ضروری نہیں گیت گا کر ہی آپ اس کی ستائش کر سکتے ہیں۔ کئی بار آپ کے دل میں کوئی گیت بھی نہ ہو، آپ صرف تالیاں بجائیں، آپ اس کی حمد کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، میں تو شکریہ ادا کیا آپ کا۔ میں سب سے پہلے اس سٹیج پر خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس نے مجھے اپنا خادم ہونے کے لیے چنا ہے اور مجھے مسا کیا ہے۔ اور اس خدا باپ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے دوسری بار اس سٹیج پر اور اس کنونشن میں آنے کا موقع اور فضل بخشا ہے۔ اور اس کے بعد میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے محترم بھائی کا، خدا کے خادم پاسٹر رفیق صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا، جتنے بھی پاسبان ان کے ساتھ ہیں۔ پاسٹر رفیق پال صاحب یہاں پر ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں، پادری پطرس صاحب ہیں اور دیگر خدا کے خادم اور بہت ساری خدا کی خادمائیں اور بیٹیاں، بیٹے اور بزرگ ان کے ساتھ ہیں۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر اس چرچ کا اور چرچ کیبنٹ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پھر موقع دیا ہے کہ میں انجیل سنا سکوں، اس یسوع کو آپ کے ساتھ پھر سے شیئر کر سکوں۔ اور اس ساری محبت کے ساتھ ساتھ میں ایک بار پھر اپنے محترم بزرگ کے لیے، بھائی نذیر کے لیے اور ان کی ساری فیملی کے لیے، بھائی شہزاد یہاں پر ہیں، ان کی ساری فیملی کے لیے اور اپنی روحانی بیٹی کے لیے، جسے میں روحانی بیٹی سے بھی آگے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، شائنہ یہاں پر ہے، اس کے لیے اور آپ سب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے دوبارہ مجھے موقع دیا ہے اور یہاں پر آئے ہیں انجیل سننے کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب آپ تشریف رکھ سکتے ہیں اور ہم کلام کی طرف آگے چلیں گے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اس کو تھوڑا شارپ کر دیں گے، اگر اس کا تھوڑا بیس کم کر دیں، شارپ کر دیں جی، تھینک یو، اچھا ہو گیا۔ لیکن اس کی جو ریپیٹ ہو رہی ہے نا آواز، اس کو تھوڑا ختم کریں۔ پریز دی لارڈ، تھینک یو، بہت شکریہ، آپ کا ساؤنڈ بہت اچھا ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں اور آپ اس خداوند کی عبادت اور حمد کرتے ہیں جس کے بارے میں بائبل یہ کہتی ہے کہ اس جیسا نام زمین پر اور کسی کو نہیں بخشا گیا۔ ہاللیلویہ۔ اگر میں صرف یسوع مسیح کے نام پر منادی کروں تو کئی بار مجھ پر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ اونلی جیزس کا پادری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں ویسے ہے اونلی جیزس ہی، لیکن میں ایکچولی تثلیث کا ماننے والا ہوں، میں ٹرینٹی بلیور ہوں۔ باپ دادا سے میرے جو پاپا تھے انہوں نے زمین پر 50 سال خدمت کی۔ جب ڈاکٹر ہسکیل سروج صاحب سیمنری میں تھے، ایف جی اے میں، تو ان سے 1 سال پہلے میرے پاپا نے وہاں سے سیمنری کمپلیٹ کی تھی۔
اس بیچ کے بعد جو بیچ آیا تھا اس میں ہسکیل سروش صاحب تھے. تو میرے پاپا شروع سے فلیڈلفیا پینٹیکوسٹل چرچ آف پاکستان کے پاسٹر رہے. اس وقت فلیڈلفیا پینٹیکوسٹل چرچ میں سیمنری نہیں ہوتی تھی اور ان کے پادری ایف جی اے میں آ کر سیمنری کیا کرتے تھے. جو بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگی یہ بات. تو میرے پاپا جی نے وہاں سے سیمنری کی اور کچھ عرصہ کراچی میں خدمت کی اور پھر ایک لمبے عرصے کے لیے انہوں نے نواب شاہ میں خدمت کی. اسی خدمت کے دوران، اسی عرصہ کے دوران میری پیدائش بھی آج سے 40 سال پہلے نواب شاہ میں ہوئی. میری عمر اس وقت 40 ایئرس ہے، 40 سال. تو میں وہاں نواب شاہ میں پیدا ہوا اور آلموسٹ مجھے 21 سال ہو گئے ہیں خدمت کرتے ہوئے. لیکن نواب شاہ سے کراچی میں شفٹ ہوئے مجھے 23 سال ہو گئے ہیں. 23 سال سے میں کراچی میں مقیم ہوں اور 21 سال سے میں خداوند کی خدمت کراچی میں کر رہا ہوں. اور کراچی میں خدا نے مجھے ایک چرچ دیا ہے جس کا میں پاسبان ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا نے مجھے 9 برانچز دی ہیں. 9 برانچز ہیں اس منسٹری کی جس کا میں چیئرمین بھی ہوں یا جس کا میں پاسبان بھی ہوں. یہ سارا فضل، یہ عزت، یہ آنر، یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے ہے اور انہی کی طرف سے ہے. میں آپ کو کہنا کیا چاہتا ہوں کہ ہم اس خداوند کی پرستش اور حمد اور بزرگی کرتے ہیں جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس جیسا نام زمین پر اور کسی کو، اب میرا جواب دیجیے گا، زمین پر کسی اور کو. پترس کھڑا ہوا اور اس نے کہا وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے. وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ہاللیلویا. اچھا ایک بات سن لیجیے گا. یہ جو افراتفری ہے نا اس کو ختم کیجیے. میں آپ کو ایسے کلام نہیں سنا سکتا، میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں. پہلے بات یہ. دوسری بات، آپ موبائل یوز نہیں کریں گے. نہ کوئی واٹس ایپ پہ بات کریں، نہ کوئی انسٹاگرام، ٹویٹر، نہ کوئی فیس بک، کچھ بھی نہیں. جب آپ مسیحی ہیں تو آپ کا بلیو ہے کہ جب کلام پاسٹر سناتا ہے تو خدا بولتا ہے. یہی ایمان ہے ہمارا. جدو پیو بولتا ہے نا تے کسی پتر دی ضرورت نہیں، دھی دی ضرورت نہیں اگوں آواز چکے. پیو دے سامنے نہیں. یہاں صرف باپ نہیں ہے بلکہ آپ کے باپ کا بھی باپ خدا باپ جو آسمان پر ہے وہ یہاں پر ہے اور وہ بول رہا ہے. تو پھر آپ نے اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلنا. اٹھ کے کدی پانی پین جا، کدی کچھ کرن جا، کدی چلا اتھے چلیے چالے. خداوند بول رہا ہے. خداوند بول رہا ہے. اور مجھے اور آپ کو تمیز اور عزت کے ساتھ خدا باپ کی گفتگو کو سننا ہے. آمین. کیا آپ تیار ہیں کلام کے لیے؟ ہاللیلویا. میں کہہ رہا ہوں پترس نے کہا ہمیں وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور اس نے کہا کہ ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا. میں رات کو ساہیوال میں ایک کنونشن میں پریچ کر رہا تھا اور میں ادھر بتا رہا تھا کہ میں تو اس خداوند کی حمد کرتا ہوں جس کے بارے میں بائبل یہ کہتی ہے اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں. کیا بلیو کرتے ہیں سر؟ کیا آپ سب بلیو کرتے ہیں اس بات پر؟ ایمان رکھتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی بات بھی مشکل نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس خدا سے مانگے اور وہ خدا اسے نہ دے تو آپ کے اندر کمزوری ہو سکتی ہے مگر تیرا خدا کمزور نہیں ہو سکتا. اور آپ الزام خدا کو لگا سکتے ہیں میرا کو منگیا سان تو نہیں ملیا اس لیے ہی بابیاں کو چلے گئے. تیرے لیے تیرا بابا بڑا ہے لیکن اس کتاب میں تو وہ بڑا ہے جسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. گھر پہ تو نے یہ کتاب رکھی ہے اور جاتا تو بابے کے پاس ہے جو کسی بھی کتاب کو نہیں مانتا. کیا بات تھی ایوب کی. سب کچھ خدا نے اس کا اجاڑ دیا. سر اگر خدا اجازت نہ دیتا تو ابلیس اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں ابلیس نے تباہ کیا. ہاں ابلیس انڈائریکٹلی اس کا تباہ کر رہا تھا مگر ایک دن وہ بھی تھا کہ وہ اس کی چوکھٹ بھی کراس نہیں کر سکتا تھا.
اور خدا کو کہتا ہے اگر تو بار ہٹائے تو میں جا سکتا ہوں، ورنہ میری جرت نہیں میں ایوب کی کسی چیز کو چھو بھی سکوں۔ اوئے ہوئے ہوئے، وہ گل سنو، ابلیس ایوب کی ٹیریٹری میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ابلیس ایک سائٹ پہ کھڑا اس کی ٹیریٹری کو دیکھتا ہے صرف۔ ابلیس اس کی چیزوں کو دیکھ ضرور سکتا ہے مگر اس میں جرت نہیں وہ اسے چھو بھی سکے۔ ابلیس ایوب کی چیزوں کو نہیں چھو سکتا، حالانکہ ایوب کے پاس یسوع کا لہو نہیں تھا۔ ایوب کے پاس یسوع کا لہو نہیں تھا۔ ایوب تو جانور قربان کرتا تھا۔ اگر ایوب کے بروں میں یا ایوب کے بروں کے لہو میں اتنی طاقت تھی کہ ابلیس اسے چھو نہیں سکتا، تیرے پاس اس برے کا نہیں بلکہ آسمانی برے کا خون ہے۔ اگر تیرے پاس اس کا خون ہے تو پھر تیری چیزوں کو ابلیس کیسے چھوتا؟ ایوب کو یسوع نہیں سی، تھوڑے کو یسوع ہے۔ ایوب کے پاس یسوع کا خون نہیں تھا، تیرے پاس یسوع کا خون ہے۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں، تو اس کی عبادت کرتا ہے جسے تو نہیں جانتا۔ میں اسے بھی جانتا ہوں اور اس کے بہائے ہوئے خون سے بھی واقف، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اس لیے اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بات مشکل، پھر بولیے اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ آج کی حوالہ کیا ہے سر؟ آج کا متی کی انجیل 5واں باب ہے شاید، دیکھیے دیکھیے دیکھیے، کھولیے۔ اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں۔ متی کی انجیل 5واں باب کھولیے۔ اس کی سب سے آخری آیت ہے جو اس کنونشن کی آیت ہے، جو اس کنونشن کی آیت ہے، 5ویں باب کی سب سے آخری آیت۔ جی سر۔ چاہیے کہ تم کامل ہو، بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ آمین، تھینک یو سر۔ ادھر میرے والے دیکھو، بند کر دو بائبل، ہوں میں کوئی حوالہ نہیں دینا۔ اب آپ بائبل پڑھیں گے نہیں، بائبل سنیں گے۔ میری بھی بائبل باندھ دے، اور میرے پاس کوئی نوٹس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سناؤں گا خدا کا کلام۔ دنیا کی کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، اسی کتاب کا حوالہ دوں گا جس کو میں تھامے ہوئے ہوں۔ یہ الفاظ جو آپ نے سنے ہیں نا پادری صاحب کے منہ سے، یہ آیت جو سنی آپ نے، ادھر میرے والے دیکھ لو، یہ نہ تو کسی نبی کے الفاظ ہیں اور نہ کسی رسول کے، یہ براہ راست یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ ایسے ہی سر؟ یسوع نے کہا کامل ہو۔ کس طرح کامل؟ ایگزامپل کس کی دی؟ ہوئے ہوئے ہوئے، پر تسی تے میں تے اسی تے ماننے کوئی کامل نہیں ہو سکتا۔ ادھر سنو میری گل، اگر یسوع نے کہا نا کامل ہو، اٹ مینس اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کامل کر سکتا ہے۔ پر میں اور آپ ایک ہی الاب رٹا مارتے رہتے ہیں،
कोई कामिल नहीं हो सकता, कोई कामिल नहीं हो सकता, कोई कामिल नहीं हो सकता, कोई कामिल नहीं हो सकता। अरे मैं कहता हूं जिस दिन से यीशु ने खून बहा दिया है, इंसान जमीन पर कामिल हो सकता है, और उसका सबूत पादरी साहब ने उस आयत में पढ़ा है। अगर मैं स्टेज पर कहूं कि मैं पास्टर नथानियल कामिल हूं, तो तुहां 2 मिनट से फतवा ला देना मेरे ते कि मेरी स्टोरियां सुनाओगे जमाने में। वो भाई नथानियल तो बड़ा हीरो बनता है, वो नथानियल की हंच के अंदर, नथानियल हंच के अंदर, नथानियल हंच के अंदर। एक स्टेज से मैं कह देता, मैं कहा मैं कामिल हूं, जाओ। वो एक बीबी उठी जाके अपने पास्टर ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਾमिल हो सकता है? तो पास्टर की कह रहा है, ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, कोई नहीं हो सकता। पता क्यों? क्योंकि वो नहीं सी। मेरी गल तो समझ नहीं आई। वो पास्टर नहीं सी, इसलिए उन्हें पता ही मैं नहीं तो कोई भी नहीं। क्यों सर? सर है औखा काम जे ये कहना कि मैं कामिल हूं। इस स्टेज पर जरूरत नहीं है किसी की, लेकिन एक आसरा और सहारा तेरे और मेरे पास है, और वो बर्रे का लहू है, वो यस्सु का खून है, वो यस्सु का खून है, वो यस्सु का खून है, वो यस्सु का। बेटा क्वायर आपने बातें नहीं करनी। मैं 2 कुड़ियां ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ उठाना है। अब मैं इन दोनों को उठा दूंगा यहां से, और फिर सारी कन्वेंशन के लोग देखेंगे अच्छा है कुड़ियां गल्लां कर, फिर ਤੁਹਾਡੀ हो जानी इंसल्ट, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बिल्कुल चंगा नहीं लगना। खास तौर पर 2 कुड़ियां इन्हें कहना है ये पादरी अज दे बंद नहीं होना चाहिए, एडा गंदा पादरी, भैड़ा पादरी। हाँ, अगर आप कलाम की इंसल्ट करेंगे तो फिर आपकी भी कोई इज्जत नहीं है, फिर ਤੁਹਾਡੀ भी इत्थे कोई इज्जत नहीं। सर इत्थे सब तो ज्यादा अहम कलाम है, उसकी इज्जत है। अगर उसकी इज्जत नहीं है आपके पास, तो फिर मेरे पास भी आपकी कोई इज्जत नहीं है। सर वो 70 शागिर्द यीशु ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ सांपों और बिच्छों को कुचलो। वो भज गए। पता क्यों भजे? उन्होंने यीशु का एक मुकाशफा समझ नहीं सी आया। जो पादरी को नवा मुकाशफा दवे ना, छेती नहीं जे समझ आता किसी को। उन्होंने 17 को समझ नहीं आया और वो यीशु को छोड़ के चले गए। और यीशु ने मुकाशफा पता क्या दिया था? यीशु ने कहा था मेरा बदन फिल हकीकत खाने की और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। वो 70 कहते सन असी प्यो दादे तो अज तक नहीं सुनिया, तू सानू नवी तालीम दे रहा, हमें तेरी ये बातें समझ नहीं आती। यीशु कहते नहीं आती तो भजो, दफा हो। और वो 70 के 70 यीशु को छोड़कर, एक गुड न्यूज दवा, यीशु वापस उन्होंने मगर उन्होंने मनान इतने नाराज होकर कलीसिया घर बह जाती है, तो इंतजार करके उन पादरी घर आवे सानू मनान। जी सर, वो वे इंतजार करते जे पादरी आवे हुण सानू मनावे। यीशु पता है क्यों नहीं पीछे गया? यीशु ने जो कहा था ना, वो उसका कलाम था। अगर उन 70 के पास कलाम की इज्जत नहीं है तो फिर यीशु के पास भी उनके लिए कुछ नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा पजो इथों। पादरी ने फिर कलाम सुनाती कलीसिया, वो जी लिखा नहीं है 99 को छोड़ के एक के पीछे जाता है, तुसी ते नहीं है सानू मनान। वो तुसी एक च ना ना, तुसी 99 च बहो, मौका ही ना मिले पादरी नू मनान दा। फिर करते हैं कि पादरी मिन्नतां करे, तरले करे, हाथ जोड़े, आ जाओ ना मैंबर साडे ही हो, आ जाओ आ जाओ। सर मैं तो अपने पादरियों को सिखाया, मैं कहा किसी ने मगर नहीं जाना, किसी के पीछे नहीं जाना। मैं 2-3 दिन तो गल कर रहा जे, मैं कहा जो नाराज होकर जाते हैं बूथा मिनिस्ट्री है, बूथे ही बने रहते हैं इन्होंने। हाँ, ये बूथा मिनिस्ट्री है। तो मेरे और आपके पास तो खुदा का कलाम है, हमारे पास बूथा मिनिस्ट्री नहीं है। ये नाराज मिनिस्ट्री, बूथा मिनिस्ट्री, इन्होंने बाहर ही रहने दो। यीशु इनको मनाने
اس لیے بیٹا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کلام کی عزت کرو, کلام کی عزت کریں. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, جس خداوند کو ہم مانتے ہیں اس کے لیے کوئی بات مشکل. وہ ابراہم کے پاس آیا, اس نے کہا ابراہم میرے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے. تیری بیوی بزرگ ہو گئی ہے, تیری بیوی کی ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی, اس کے بدن میں طاقت نہیں رہی, پر خداوند میں ہوں تم نہیں ہو. جب میں کروں اولاد ہوگی تو بس ہوگی, میرے لیے کوئی بات مشکل. اس لیے اگر یسوع کا لہو چاہے تو زمین پر کوئی بھی کامل ہو سکتا ہے. یہ نواں مکاشفہ جے کہ تسی کامل ہو سکتے ہو. ایک گلاں پلپٹ تو کرنا بند کر دو, اپنے گھروں میں یہ بند کر دیں, کوئی کامل نہیں ہو سکتا, کوئی کامل نہیں ہو سکتا, کوئی راست باز نہیں, کوئی راست باز نہیں. وہ جو آیت لکھی نا کوئی راست باز نہ ملا, وہ دا مطلب سی کہ انہوں خون چاہیے سی, خون نہیں ٹھیک تھا کسی کا. لیکن جب خون مل گیا, اور ملیا بھی آسمان تو اپنی بیٹے دا, جتن دا انہوں خون مل گیا ادن دا انہیں زمین تے لوکاں نوں راست باز کرنا شروع کر دیتا جے. میں غلط تعلیم تے نہیں دے رہا. آج آپ یسوع کے لہو کے بعد یہ بات نہیں کر سکتے کہ کوئی راست باز نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. جب اسے کوئی انسان راست باز زمین پر نہیں ملا, اس وقت تک صلیب بھی نہیں تھی اور یسوع بھی نہیں تھا, اور صلیب پر یسوع نے خون بھی نہیں بہایا تھا. لیکن جس دن سے صلیب پر کام کمپلیٹ کر دیا گیا ہے, مکمل کر دیا گیا ہے, اس کے بعد پولس لکھتا ہے کہ اس کے خون کے باعث تو اور میں راست باز ہو چکے ہیں. جڑا کام ایک پادری کو نہ ہوئے دوجا کردا ہوئے تے آندے نے میں نہیں مانتا. بھئی تیرے وسیلے نہیں ہو رہا تے اودے وسیلے ہو رہے تے تو کیوں نہیں مانتا؟ روح القدس کی ڈیمنسٹریشنز ہیں ڈیفرنٹ, اور وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. تیرے پاس نہیں ہے تو تو اگلے کو بات نہیں کر سکتا ہے. تیرے پاس نہیں تو کیا ہوگا, لیکن موجود ہیں, اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں. اتنے رومال دا رولا پہ آ جائے سر, رومال میں نانٹنگ کیسے جا سکتی ہے, رومال میں مسا کیسے جا سکتا ہے؟ اے رومال والے اسی موبائل تے ویکھ ویکھ کے تے اسی حیران ہونے ہاں, اوئے ایڈے ایڈے وڈے موج سے, اوئے رول کو سینچری کرتا, اوئے واہ 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 واہ. وہ دنیا اگے پہنچ گئی جے, اسی ساڈی ہلے اتھے ہی لڑائی ہے. رومال چ جاندی ہے نانٹنگ کہ نہیں جاندی, جاندی ہے نہیں جاندی, جاندی ہے نہیں جاندی. ہماری ابھی یہی لڑائی ہے. کپڑے میں انوائنٹنگ جا سکتی ہے, جا سکتی ہے. یہ کپڑے میں انوائنٹنگ جا سکتی ہے, مسا جا سکتا ہے. بتائیں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ ایک بچہ کہہ رہا ہے نہیں. پتہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ بچہ ہے. کیوں نہیں جا سکتی؟ آپ کو پتہ ہے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا انہیں کپڑے ہی تے چھویا سی. اس نے یسوع کی پوشاک, کپڑے, اور بائبل میں پتہ کیا لکھا ہے؟ یسوع نے کیا کہا؟ میرے کپڑوں میں سے قوت نکلی ہے. نہ 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 نہ, میں غلط آئی تو بولی تسی بھی کیویں کہہ سکتے ہو. اس نے کہا میرے بدن میں سے, مجھ میں سے کپڑوں کا ذکر نہیں یسوع نے کیا. اب سنیے, اس عورت نے یسوع کے بدن کو نہیں چھوا تھا, بدن پر جو کپڑے تھے, ہائے ہائے ہائے, بدن پر جو کپڑے تھے ان کپڑوں کو چھوا تھا. لیکن قوت بدن میں سے نکلی, معجزہ, قوت, زور بدن میں سے نکلا تھا. ایک انوائنٹڈ شخص اگر اپنے بدن کے ساتھ کوئی کپڑا لگائے وہ بھی انوائنٹنگ میں آ جاتا ہے, انوائنٹڈ ہو جاتا ہے. تسی منو یا نہ منو, تہاڈی مرضی. تو میری گل سنو, ایک کپڑا تو پھر بھی چھو سکتے ہو, تسی پھڑ سکتے ہو. ساڈا یہ پھڈا جے
جس کو ہم چھو بھی سکتے ہیں, پکڑ بھی سکتے ہیں. یہ کپڑا جسے ہم چھو سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, ہاتھ لگا سکتے ہیں, اپنی باڈی کو لگا سکتے ہیں. کلام میں تو یہ لکھا ہے, ادھر دیکھیں, یہ تو کپڑا ہے جسے چھو سکتے ہیں. کلام میں تو یہ لکھا ہے رسولوں کے سائے میں بھی انوائنٹنگ تھی. رسولوں کے سائے میں. شیڈ جو ہوتا ہے, شیڈو, میرا شیڈو ہی نہیں آ رہا, اتنے آئے گا, اے دیکھو یہ شیڈو آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے شیڈ لکھا ہے. اس شیڈ میں بھی انوائنٹنگ تھی, کیونکہ لوگ اپنے بیماروں کو رکھتے تھے. پترس جب وہاں سے گزرتا تھا, بیماروں پر پترس کا شیڈ, سایہ پڑتا تھا, تو بیمار اچھے ہوئے. کسی کپڑے کی کسی نے گل کر دے, رسولوں کے شیڈ میں بھی. ہیلیلویا. ایک انوائنٹڈ شخص جو بلڈ آف جیسس میں برے کے لہو سے دھلا ہے, اس کے شیڈ میں بھی قوت ہے. دنیا بہت آگے چلی گئی. اگر کپڑے ہی کی بات کرتے ہیں تو سنیے, ایلیا کا کپڑا ہی تھا جو اس نے الیشا پر ڈال دیا تھا, اور وہ منہ پونجدا ہوندا سی. اس کے کپڑے سے ہی انوائنٹنگ جو ہے الیشا پر ٹرانسفر ہو گئی تھی, اور اس کی جو روحانی میراث تھی وہ اس کی زندگی میں چلی گئی تھی. کہ انوائنٹنگ بھی ٹرانسفر کری دی ہے. ہر انوائنٹڈ بندے کو بھی انوائنٹنگ ٹرانسفر کرنی پڑتی ہے. ایلیا کی انوائنٹنگ جو ہے وہ الیشا پر ٹرانسفر ہوئی. میری بات سنیے. اور الیشا اپنی انوائنٹنگ جہازی پر ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا, مگر وہ 2 نمبر نکلیا. جہازی 2 نمبر نکلا. تو سر الیشا نے اپنی انوائنٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکا, وہ اپنی انوائنٹنگ سمیت ہی مر گیا سی. تے بائبل چ لکھیا او دی ہڈیاں نو ایک مردہ لگیا, تے ہڈیاں چ انوائنٹنگ سی, کیونکہ وہ ٹرانسفر نہیں سی ہوئی انوائنٹنگ, او دی ہڈیاں چ انوائنٹنگ رہ گئی, تے ہڈیاں نو مردہ لگیا. تے بائبل میں لکھا ہے وہ مردہ جی اٹھا. یہ باتیں تھوڑے اوپر لیول کی ہیں, ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا, اور نہ ہر بندہ قبول کرتا ہے. ہر بندہ قبول نہیں کرتا. وہ 17 نے بھی نواں مکاشفہ سی قبول نہیں سی کیتا. یسوع نے کہا پاس جاؤ. پھر یسوع 12 کے پاس آیا. یسوع 12 کو کہتا ہے تم بھی جانا چاہتے ہو تو, جب تمہیں بھی نہیں سمجھ آؤں تو تسی بھی دوڑ جاؤ. تو ان 12 نے کیا کہا, اے خداوند ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں, زندگی کی باتیں تو. ہیلیلویا. اور گال سنو, جنہوں نے زندگی کی باتوں کے پاس رہنا پسند کیا, آج بائبل میں انہی کا ذکر ہے, اور انہی 12 کی وجہ سے میں اور آپ اس گاؤں میں مسیحی بستے ہیں. اور جو 70 چھوڑ گئے ان کا کوئی تذکرہ اس کے بعد بائبل میں نہیں. اگر لے لو گے تو تمہاری نسلیں بھی لے لیں گی, اگر چھوڑ دو گے تو تمہاری نسلیں بھی چھوڑ دیں گی. اس کے لیے کوئی بات مشکل, اس کے لیے کوئی بات مشکل. اس نے کہا کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. ادھر گال سنو, کلام شروع کر لگا جی, میں سنیں گے. اب میں کلام شروع کرنے لگا ہوں. اب میں کلام شروع کرنے لگا ہوں. گاڈ بلیس یو برادر. اب میں کلام شروع کرنے لگا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب نے یہ کیا کیا ہے. ایسا بتا دوں میں نہ کدھار لانے سر. نہیں ایسا نہیں ہے. بائبل کا بھی اصول ہے, اور دنیا بھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کلام آپ کو چھوئے اور آپ کو فیل ہو یہ کلام میرے لیے ہے, تو آپ اس کلام کو سیل کر سکتے ہیں. بائبل میں ایک نہیں کئی ایویڈنس ہیں ایسے, ایک نہیں کئی ایسے ایویڈنس بائبل میں ہیں. اسی ہر چیز مفت دے پیچھے پے ہیں. تواڈے گھر دی کوئی چیز مفت نہیں آئی.
آپ کے گھر فریج ہے؟ مفت آ گیا؟ نہیں، پے کیا آپ نے. آپ کے گھر بیڈ ہے، کرسیاں، سب کچھ آپ نے پے کیا ہے. تو جڑی نجات تمہیں ملی جائے نا بھی مفت نہیں جائے، اس کی قیمت پے کی گئی ہے، اس کی قیمت دی گئی ہے، اور قیمت بہت زیادہ تھی، اور وہ قیمت یسوع کا خون تھی. تجھے اور مجھے مفت ملی ہے مگر قیمت دی ہے. پاسٹر فرحان، آپ کا ایک بیٹا ہے، آپ اس کے لیے چھیاں والا موبائل لاتے. ہاں سنو میں بڑے کام دی مثال دے رہا ہوں. جب یہ بازار گئے تو انہوں نے پوچھا یہ موبائل کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 300 کا. انہوں نے پیسے دیے 300 اور وہ فون لے کر گھر آ گئے اور اپنے بیٹے کو دیا، اور بیٹے کے پاس مفت آیا ہے. بیٹے نے قیمت نہیں دی، اس کے باپ نے دی ہے. تیرے پاس اور میرے پاس نجات مفت آئی ہے مگر یسوع کو اس نجات کو لینے کے لیے قیمت دینی پڑی تھی. یہ بھی مفت نہیں ہے، کچھ بھی مفت نہیں ہے. اب سنیے، میں کلام سنانے لگا ہوں. 15 منٹ اور میں کلام سناؤں گا، اس کے بعد آپ سب کے لیے دعا کروں گا. آپ تیار ہیں سر؟ آپ تیار ہیں؟ سر ٹائم کیا ہوا ہے؟ میری گھڑی رکی ہوئی ہے. جی پورے 9 بج گئے؟ بس ٹھیک ہے جی. 2 گھنٹے اور ہے. 11 بجے میٹنگ کلوز کرنی. 10:30. 1.5 گھنٹہ میرے پاس. 15 منٹ میں سناؤں. ٹھیک ہے. اب سنیے میں کلام سنانے لگا ہوں. خدا نے ایک شخص کو بلایا جس کا نام تھا ابراہم، اور اس شخص کو خداوند نے کہا اپنے ناطے داروں اور رشتہ داروں کو چھوڑ دے، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ اور میرے پیچھے چل. جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو 75 سال کا تھا. جب میرے ساتھ حوالہ نکالیں گے آپ پلیز؟ آئی تھنک 15واں باب ہے. جی 12واں باب. اوکے. پیدائش جی پلیز پڑھ دیجئے میرے لیے پہلی آیت سے. اور خداوند نے ابراہم سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے، اپنے وطن نمبر 1 وطن، نمبر 2 ناطے داروں یعنی رشتہ داروں اور کے بیچ سے، اور اپنے باپ کے گھر سے نکل، اور نمبر 3 اپنے باپ کو چھوڑ. آگے پڑھیے. اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اس ملک میں جا جو میں تجھے بتاؤں گا. آگے پڑھتے جائیں. اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. اور نمبر 1 سنتے جائیں. خدا نے پرومس کیا، اس سے وعدہ کیا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. آگے اور برکت دوں گا. نمبر 2 برکت دوں گا. اور تیرا نام سرفراز کروں گا. نمبر 3 تیرا نام زمین پر سرفراز کروں گا. سو تو 22 سے برکت ہو. نمبر 4 تو 22 سے برکت ہوگا. آگے جو تجھے مبارک کہیں، نمبر 5 جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا. ان کو میں برکت دوں گا. نمبر 6 اور جو تجھ پر لعنت جو تجھ پر لعنت کریں گے میں ان پر لعنت کروں گا. کروں گا. آمین. آگے پڑھیں گے تھوڑا سا. اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں. نمبر 7 اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے. آگے پڑھیے. سو ابراہم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا. اوہ بس تھینک یو. یہ بڑی بات. 7 وعدے کیے خدا نے اس کے ساتھ. کتنے؟ ایسے ہی سر 7 وعدے کیے. ادھر میرے والے دیکھ لو. 7 وعدے خدا نے ابراہم سے کیے. اور بات سنیے، جب خدا کسی کے ساتھ کوئی عہد یا بات کرے یا وہ عہد نہ بھی ہو، اگر خدا کہہ ہی دے تو آسمان پر یہ چیزیں باندھ دی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا میں کروں گا تو اٹ مینز وہ کرے گا. ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو. 7 وعدے.
اپنی فیملی کو چھوڑ, میرے پیچھے چل, میں تجھے برکت دوں گا, تیرا نام زمین پر سرفراز کروں گا, زمین کے قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے, جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا, جو تجھے برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا. ایسے ایسے وعدے یہ خدا نے کیے. اور آگے آخری آیت آپ نے پڑھی کہ ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا. اس نے ٹیسٹ کیا خدا کو, اس نے کہا اچھا کیا واقعی میرے لیے ایسا ہوگا؟ خدا نے کہا ہو اینجی ہوئے گا. اس نے کہا اگر ایسا ہی ہوگا تو ٹھیک ہے, میں تیار ہوں, میں جاتا ہوں. اور وہ نکل پڑا. ادھر سنو, جب وہ نکلا تو ایک ملک میں گیا. ادھر میں دیکھیں, بائبل چھوڑ دیں, بائبل کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے, حوالہ کھولے رکھے, لیکن بائبل سنیے. وہ ایک ملک میں جانے لگا, مصر میں, اور اس نے اپنی بیوی کو کہا تو بہت خوبصورت ہے, تو بہت خوبصورت ہے, اس لیے بادشاہ تجھے لے لے گا, اور اگر بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ تو میری بیوی ہے تو وہ مجھے مار دے گا اور تجھے اپنی بیوی بنا لے گا. اس لیے جو کوئی تجھے پوچھے کہ میں کون ہوں, تو نے کہنا ہے یہ میرا بھائی ہے, ہم بہن بھائی ہیں, تیرے نالو ویاہ کر لے تے کر لے, کم از کم میں تے زندہ رہاں گا. تجھے وہ لے جائے تو لے جائے, کم از کم میں تو زندہ رہوں گا. سنیے, ابھی تھوڑا ہی ٹائم پہلے خدا نے 7 وعدے اس کے ساتھ کیے تھے. سر, اور تھوڑی ہی مدت میں وہ 7 پرومسز, 7 وعدے اس کے اندر سے نکل گئے. یہ 75 سال کا تھا جب گھر سے نکلا, اور 99 برس کی عمر میں, نکالیے میرے ساتھ 17 باب, چیپٹر نمبر 17 ورس 1 پڑھیے سر. جب ابراہم 99 برس کا ہوا, جب ابراہم 99 برس کا ہوا, خداوند ابراہم کو نظر آیا, خداوند پھر ابراہم کو نظر آیا, اور اس سے کہا, خداوند نے اس سے کہا میں خدائے قادر ہوں, میں خدائے قادر یعنی قدرت والا خدا ہوں, تو میرے حضور میں چل تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو. اور کامل. تھینک یو سر. یسوع نے کہا کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. ادھر سنو, میرے وال ویکھو, ادھر نہ ویکھو, میرے وال ویکھو. خدا نے 7 وعدے کیے. سر 75 سال کا تھا اور 99 سال کا ہوا, بیچ میں کتنے سال ہو گئے؟ 24, تقریباً 24. اور 24 سال خدا کے ساتھ چلا, ان 7 بڑے وعدوں کے ساتھ. اور زمین پر اس وقت 24 سالوں میں ابراہم کی زندگی میں بڑے بڑے بریک تھرو آئے, بڑی بڑی ڈیمنسٹریشن روح القدس کی آئیں, بڑے بڑے عجیب کام اس نے اپنی زندگی میں دیکھے. تے سب تو بڑی گل 24 سال ادھے روحانی کان کھلے رہے تے خدا دی آواز سندا رہا. تے پھر بھی خدا نو 24 سال بعد کہندا ہے میرے پیچھے چل اور کامل ہو. تیرے کان کھلے ہیں, تو میری آواز سنتا ہے, تیرے ساتھ زمین پر سب سے بڑے وعدے کیے ہیں, بٹ ابھی بھی تو کامل. ایتھے ماڑی جی خدا دی آواز آ جائے نا کسے نو, وہ پاج گرجے چاہتا ہے مینو پاسٹر بناؤ, میرے نہ خدا بولتا ہے, مینو پلپٹ دو, مینو میٹنگ چلان دو, مینو دعا دا موقع دو, مینو کلام دا موقع دو. دعا کرنی آ گئی ہے. 24 سال سر خدا کی آواز سنتا رہا اور بڑے بڑے کام اس کی زندگی میں ہوتے رہے. یمبرو شکھندا برسا تالا رہا, لیکن
لیکن 24 سال کے بعد خدا اس کو کہتا ہے میرے پیچھے چل اور کامل. خدا اس کو کیا کال دے رہا ہے؟ کیا بننا ہے تمہیں؟ کامل. اس کی کالنگ کیا تھی؟ بولیے بولیے بولیے. اس کی کالنگ کیا تھی؟ اس کا بلاوا کیا تھا؟ میرے پیچھے چل اور منسٹری بنا, میرے پیچھے چل اور چرچ بنا. کیا کالنگ تھی؟ میرے پیچھے چل اور, آپ سب کی آواز ہے, میرے پیچھے چل اور. یہ اس کا بلاوا تھا کہ وہ کامل ہو. لیکن سر پوری بائبل میں کہیں نہیں لکھا وہ کامل تھا. اور اس کو جو ٹائٹل ملا نا, وہ یہ نہیں تھا وہ کاملوں کا باپ ہے, بلکہ وہ دی کالنگ ایمانداری نہیں سی, وہ دی کالنگ کاملیت تھی, پر وہ نہیں پہنچ سکا. اس نے بہت بڑا مارکا ضرور مارا, لیکن ایمانداروں کا باپ ٹائٹل لیا اس نے, کاملوں کا باپ نہیں. کالنگ اس کی ایمانداری کی نہیں تھی, کالنگ اس کی بلاوا اس کا کاملیت تک پہنچنا تھا. کنوں سمجھ آ گئی گل؟ لیکن ابراہم کاملیت تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. وہ پاک تو ہو سکتا تھا, ادھر میرے وال دیکھ لو, وہ پاک تو ہو سکتا تھا مگر کامل نہیں ہو سکتا تھا. وہ ایمانداروں کا باپ تو بن سکتا تھا, لیکن ایماندار کی روح میں جی نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ وہ صرف پاک تھا, کامل نہیں تھا, کیونکہ اس کے پاس یسوع کا لہو نہیں تھا, اس کے پاس یسوع کا خون نہیں تھا. مگر میں اور آپ ابراہم سے آگے بڑھ سکتے ہیں, آگے جا سکتے ہیں, اس لیے کہ ابراہم کے پاس یسوع نہیں تھا, ابراہم کے پاس اس کا لہو نہیں تھا. تیرے اور میرے پاس یسوع مسیح کا خون ہے. میں اور آپ کامل ہو سکتے ہیں. تالیاں بجانی ہے تو بجاؤ, نہیں تو رہن دو. ایک بندہ بجانا ہے تو بجاؤ, دیکھتا ہے کیوں جا رہے ہیں. میں اور آپ کامل ہو سکتے ہیں. میں اور آپ, آواز نہیں آ رہی, میں اور آپ, میں اور آپ, میں اور آپ کامل. اس لیے کہ کامل کرنے والی قربانی تیرے اور میرے پاس ہے. ابراہم ہر جگہ جاتا تھا, مذبح بناتا تھا, ایسا ہی ہے. ابراہم ہر زمین پر جاتا, جس علاقے میں, جس شہر میں جاتا, پہلے وہاں مذبح بناتا اور قربانی کرتا. مگر اس کے بروں نے اسے پاک تو کیا, مگر اس کے بروں نے اسے کامل نہیں کیا. مگر پھر ایک دن, ادھر میرے وال, مگر پھر ایک دن خدا باپ نے ایک مذبح بنایا. خدا باپ نے ایک مذبح بنایا اور اس مذبح کا نام کلوری رکھ دیا. اس مذبح کا نام کلوری رکھ دیا, اور اس مذبح پر ایک ایسے برے کو قربان کر دیا جس کا خون اور جس کی قربانی زمین کے ہر انسان کو کامل کر سکتی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ جنہ ہاتھ چکے نہ میں سوال پوچھا لگا, جو پوچھا, چلے میں آپ پر یقین کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی. سنیے, خدا نے اس کی کاملیت کا نہیں, اس کی ایمانداری کا ایک ٹیسٹ لیا. خدا نے ابراہم سے کہا, ابراہم جو بیٹا تجھے میں نے دیا ہے کیا تو مجھے دے سکتا ہے؟ اسے کہا خدا دے سکتا ہوں. اے خداوند وہ بیٹا میں تجھے, اے سٹوری تو ہاں سنی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی ہے, اور نہ جانے کنی دفعہ سنی تھے, کنی دفعہ پڑھی ہوئے گی, لیکن آج ایک دفعہ مجھ سے بھی سن لیں. یہ پڑھنا اور کہنا بہت آسان ہے کہ ابراہم مان گیا,
कि हाँ मैं तुझे अपना इकलौता इजहाक देता हूं, कुर्बान कर। जो पहाड़ मैं तुझे बताऊंगा वहां पर मत कुर्बान कर दे। उसे चीर मेरे सामने, मेरे लिए उसे चीर दे, उसका गला काट, उसके बदन से उसकी खोपड़ी अलग कर और उसे कुर्बान कर। उसका ब्लड वहां गिरे और आग घर से लेकर जाना कि मेरे सामने उसको जलाना भी है तूने, उस कुर्बानी को। उसने कहा ठीक है। ये मैंने और आपने पढ़ा और वो मान गया, लेकिन जैसे माना वो बड़ी तकलीफ दे थी। आमीन। वो मान गया कि मैं बेटा दूंगा तुझे। और जिस वक्त उसने जाना था सुबह अपने बेटे के साथ उसे कुर्बान करने के लिए, वो रात बड़ी कठिन रात होगी उसकी। क्यों सर आदि पत्रस साहब? वो रात बड़ी कठिन थी जिस दिन सुबह सवेरे उसने जाना था अपने बेटे को लेकर। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था उसकी। बेटा इधर आओ। यस यू, इधर आओ। इधर लेट जाओ, लेटो, चुप करके लेटा रहे। अभी सुनिए, मैं आपको वहां लेकर जाना चाहता हूं जिस रूम में अब्राहम लेटा हुआ था और रात गुजार रहा था, और उसका बच्चा इसहाक भी उस कमरे में था। सारी रात अब्राहम को नींद नहीं आई। जिसका एक ही बेटा है ना यहां पर, वो सुने इस बात को। जब आपको पता हो ना मेरा बच्चा सुबह मर जाएगा, सर आपको पता हो कि मेरा एक ही बच्चा है और उसने मर जाना सुबह, वो हमारे जिंदगी और हमारे घरों से अलग हो जाएगा, कैसे नींद आएगी आपको? अब्राहम को कैसे आई होगी नींद? नहीं आई होगी। उसके बच्चे को नहीं पता था कि उसने कुर्बान होना है सुबह। हंसने की बात नहीं है, बी सीरियस। उसके बच्चे इसहाक को नहीं इल्म था कि सुबह हमने जो सफर करना है, 3 दिन के सफर के बाद मेरा बाप मुझी पर छुरा चलाएगा। आप बैठ जाइए प्लीज, एक लम्हे के लिए बैठ जाइए। ये चल रहा है, बैठ जाए ताकि सब पीछे तक देख सके। थैंक यू सो मच। अब्राहम जानता था कि मेरा बच्चा मुझसे ले लिया जाएगा, मगर वो बच्चा नहीं जानता था। मेरे साथ रूहुल कुद्स का ये तजर्बा होता है बार बार। किसी पादरी के साथ, किसी के साथ हो या ना हो, वो एक अलग बात है। मेरे नाल हुंदा जे। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं तो मैंने खुदा से ये गिफ्ट मांगा था और खुदा ने मुझे दिया है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं बाइबल के उस वाक्य में चला जाता हूं इन स्पिरिट, और मैं वहां पर देखता हूं हो क्या रहा था। सर कई लोग नहीं मानते, मैं छड़ता है पादी थाने लैवी गल्लां करता है। भाई तुहाडे नाल नहीं हुंदा ते नहीं हुंदा, मेरे नाल हुंदा जे पिया। खुदा के लिए जिसकी मैं प्रस्तिश करता हूं उसके लिए कोई बात मुश्किल। इधर मेरी गल सुनो, मैं पहला तुहानू यह गल सिखा दवां। मेरे उस्तादे मोहतरम ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। उन्हें कहा आसमान ते सारे नबी ते फरिश्ते रसूल सारे इकट्ठे बैठे सन। उन्हां चों मूसा उठिया। मूसा ने कहा और गल सुनो सारे नबी ते सारे रसूल, मेरी गल सुनो, मैं ओ वां जिहदे लई खुदा ने पानी 2 हिस्से कर दिते ते मैनू रस्ता दिता। ते मेरे वर्गा तजर्बा किसे कोल कोई नहीं। उत्थे पतरस भी बैठा सी। पतरस ने कहा मूसा भाईजान तुसी बहुत वड्डे नबी हो, मैं एक गल करा छोटी जी। उन्होंने कहा की? उसने कहा मूसा तेरे लिए तजर्बा यह था कि पानी 2 हिस्से हुआ, मेरे लिए तजर्बा यह था मैं पानी पर ही चल पड़ा। आमीन। उसे मूसा की कहता जा जा, मैं नहीं मानता,
میرے نہ نہیں ہویا تو تیرے نہ بھی نہیں ہویا. کہ موسیٰ کہہ سکتا سی انج؟ اسے پتا تھا خدا کے لیے کوئی بات مشکل. اگو پترس دا کہ شاگرد فلپس وہ بھی اتھے بیٹھا سی. کہندا ہے اگر گستاخی نہ ہوئے تے میں بھی کوئی گل کرا, میں نکا جا کے خادم ہاں. پترس نے کیا بڑے استاد نے موسیٰ نے پوچھ لیا. موسیٰ نے کہا ہاں بیٹا تم ہی بول کی ہوا ہے. انہوں نے کہا بھائی جان موسیٰ تواڈے لئی پانی 2 ٹکڑے ہویا تسی پھر چلے, تے میرے استاد پترس لیے ہویا کہ پانی تے چلیا. میرے نال روح القدس دا تجربہ اے ہویا کہ نہ مینوں پانی چو راہ ملیا نہ پانی تے چلایا, مجھے ہواؤں میں خدا نے اڑایا. فلپس کے ساتھ یہ تجربہ ہوا. تمہیں پتا ہے فلپس اڑ کے جاندہ سی, حبشی خوجہ کو گیا اڑ کے, بپتسمہ دیتا پھر اڑ کے اتھے چلا گیا. حبشی خوجہ پانی چو باہر آیا, کہتا ہے خدا ہم تیرا شکر ہو. اکھاں کھولیاں, کہتا ہے اے بندہ کتنے گیا ہے؟ مال کی کتاب میں یہ لکھا ہے. او فلپس ہی لبدا رہا. فلپس اڑدا سی, اڑ کے ایک جگہ تو دوجی دوجی تیجی. اگر پترس کے ساتھ اڑنے والا ایکسپیرینس نہیں ہوا تو پترس اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا. اس کو پتا ہے جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں اس کے لیے کوئی بات مشکل. اس لیے بھائیوں بہنوں, جو تجربہ میرے ساتھ ہوا اور آپ کے ساتھ نہیں ہوا تو آپ اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا خدا اتنا ہی ہلکا ہو گیا تیرا؟ اگر میں یہ دعویٰ کر دوں کہ مجھے خدا نے یہ فضل بخشا کہ مجھے پترس رسول ملنے آیا, میں اپنے گھر میں تھا اور پترس آیا, تو تسی فتوے لاندے ہو تے لاؤ. وہ تانوں نہیں کدی کوئی ملن آیا تو میرا کی قصور ہے؟ پر خدا کے لیے مشکل نہیں ہے کہ پترس کو بھیجے. تسی جادو کرنی دا کلام سنا سکتے ہو کہ سیموئل دی روح اتنے بلاندی ہے, کہ خدا پترس کو میرے کو نہیں کلا سکتا. جبکہ یسوع کو خود ملنے کے لیے ایلیا اور موسیٰ آئے. اس کو کہتے ہیں اسپرچل وزیٹیشنز. اور آج بھی زمین پر اسپرچل وزیٹیشنز ہوتی ہیں. یہ تجربات کلیسیا چ ہونے چاہیے نے. جی اج دے دور چ پولوس ہوندا تسی سب تو بڑے, میں تے تسی دشمن ہونا ہی پولوس دے. جنیاں وڈیاں تجربے وہ پولوس اپنے خط چ لکھ گیا. سب تو بڑے فتوے اساں لانے ہیں پولوس دے. خیر بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو میں نے خدا سے مانگا کہ جب میں کوئی واقعہ بائبل میں پڑھوں تو مجھے وہاں لے جانا تاکہ میں دیکھوں کہ کیا ہوا. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے وہ رات دیکھی اور وہ کمرہ جس میں ابراہم تھا. ابراہم بیٹھا ہے, اسے نیند نہیں آ رہی, وہ بچہ سوتا ہے, اسحاق سویا ہوا ہے. وہ بار بار اسحاق کو چھوتا ہے, اسے چھوتا ہے, کبھی اس کے سر کو, کبھی اس کے بازوؤں کو, کبھی اس کی ٹانگوں کو, اور اپنے بچے کو دیکھتا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جو اگلے 3 دن کے بعد مجھ سے لے لیا جائے گا اور میرے پاس نہیں ہوگا. اور یہ وہ بچہ ہے جسے میں نے کئی دعاؤں میں مانگا ہے, کئی دعائیں میں نے کی ہیں جو مجھے ملا ہے, اور اب خدا مجھ سے مانگ رہا ہے اور یہ بچہ مجھ سے لے لیا جائے گا. بہت مشکل تھا اس کے لیے, بہت مشکل تھا اس کے لیے. ساری رات, اسی وقت سارا بھی جاگ گئی ہوگی. سارا نے کیا ہو گیا؟ اسحاق دے ابا کی ہویا ہے؟ تسی بیٹھے ہو, منڈے نو بار بار پھڑ دیو, کی ہویا ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ اے مرد خدا کیا ہوا ہے تجھے؟ اس نے کہا کچھ نہیں سارا, سو جا, طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نہیں دسیا کہ جو بچہ خدا نے تجھے دیا ہے اسے میں قتل کرنے جا رہا ہوں, مارنے جا رہا ہوں, خدا کے لیے نظر کرنے جا رہا ہوں. نہیں بتایا. کہتا ہے سارا سو جا. کچھ نہیں, مجھے آج ویسے اس پہ پیار آ رہا ہے, مجھے سویا ہوا بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ آپ نے بس کلام سن لیا ہے, آپ نے صرف بائبل میں پڑھ لیا ہے. اس واقعے کی ڈیپتھ میں جائیں, کیا ہوا تھا. اس کے بعد بائبل میں کیا لکھا ہے سنیے گا. بائبل میں لکھا ہے وہ صبح سویرے اٹھا, اپنے بچے کو, لکڑیوں کو, گدھا اور نوکر
اور آگ اپنے ساتھ لی. اے لکھا جو تھے اگ گھروں لے کے گیا کیونکہ اسے پتا ہے ماچس موچس کون نہیں, اتوں میں بنا کے لے کے جاواں. 3 دن کا سفر کیا اور خدا نے اس کو دور سے بتایا, ابراہم وہ سامنے پہاڑ, اس پر چلا جا, مذبح بنا اور اپنے بچے کو وہاں قربان کر دے. نوکروں کو کیا کہا, گدھے کو اور نوکروں کو کہا تم یہیں ٹھہرو, میں اور لڑکا کھڑے ہو جائیں. اسے کہا تم جاؤ ادھر ہی کھڑے رہو, یہاں سے نہیں ہلنا. میں اور یہ لڑکا دونوں خداوند کو سجدہ کر کے واپس آتے ہیں. میں اور یہ لڑکا خدا کو سجدہ کر کے واپس آئیں گے. یہ نہیں آتا میں آتا ہوں اینوں تو میں وڈ دینا تے جلا دینا میں اکیلا آؤں گا, نہ نہ نہ, کہتا ہم دونوں واپس آئیں گے سجدہ کر کے. اب پہاڑ پر گیا, ادھر بیٹھو بیٹا, بیٹھ جاؤ, بیٹھو 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 بیٹھو, ارے کہانی ختم نہیں ہوئی, بس ختم کر لگا میں. پہاڑ پر گیا, اسحاق بیٹھ گیا سامنے بچہ, اور ابراہم, او مائی گاڈ, ابراہم پورے پہاڑ سے پتھر جمع کر رہا ہے, اس نے مذبح بنانا ہے. اور میں ان اسپرٹ اس پہاڑ پر میں جب گیا, جب میں حوالہ پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا پہاڑ پر کیا ہوا. میں نے جو کچھ دیکھا, میں یہ نہیں کہہ رہا بائبل چ انجی لکھے ہے, میں بھی نہیں کہہ رہا اتنے انجی ہویا سی, یہ بھی نہیں میں کہہ رہا. جو کچھ میں نے دیکھا میں وہ تجربہ بتا رہا ہوں. صرف میں نے دیکھا کہ ابراہم جب بھی کوئی پتھر پکڑتا اسے پکڑ کے روتا کہ اس پتھر پر میرے بچے کا خون گرے گا اور اس پر وہ آگ بھرتی جائے گی جو میرے بچے پر جائے گی. ہر پتھر کو پکڑ کے روتا کہ کاش یہ کلام نہ ہوتا, کاش یہ پتھر یہاں نہ ہوتا, اور میں خدا کو کہہ دیتا وہاں پر کوئی پتھر نہیں, مذبح نہیں بن سکتا, اور جب مذبح نہ بنے گا تو میرے بچے کی قربانی بھی نہ ہوگی. ہر پتھر کو پکڑ کے روتا تھا وہ, ہر پتھر کو پکڑ کے روتا تھا وہ. بالآخر اس نے وہ مذبح بنا لیا اور اس پر لکڑیاں رکھ دی, اور بچہ بولا, بچہ وہاں سے بولا. اسحاق کہتا ہے ابا جی مذبح بھی بن گیا, لکڑیاں بھی آ گئیں, وہ برا کہاں ہے, وہ برا کہاں ہے جو قربان کرنے آئے ہیں. ارے اس بچے کو پتہ ہی نہیں تھا وہ برا میں ہوں, مجھے قربان کیا جائے گا, مجھے کاٹا جائے گا, میرا خون یہاں بہایا جائے گا, مجھے لکڑیوں پر چلایا جائے گا, نہیں جانتا تھا. کہتا ہے خدا خود ہی مہیا کرے گا, چپ کر کے بیٹھ جا, تو نہ بول, تو نہ بول, چپ کر جا. اور اس کے بعد اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور ان لکڑیوں پر رکھ دیا. Oh my God, ان لکڑیوں پر اس بچے کو رکھ دیا, اسے باندھا, اسے باندھا. اور بچے بھی انہیں فرما بردار رام بروسی کھندا برشا تھالا رامان تورسی, وہ بچہ بھی اتنا تابے دار اور وفادار, بندھا ہوا بچہ لکڑیوں پر لیٹا ہے اور اپنے باپ کو دیکھتا جا رہا ہے کہ اب تو مجھے قربان کرے گا. مجھے تو میری ماں نے سٹوری سنائی تھی کہ مجھے دعاؤں سے لیا گیا, بڑی منتیں سماجتیں کر کے لیا گیا. اے باپ آج تو مجھے قتل کرنے لگا ہے, آج تو مجھے مارنے لگا ہے, میں قربان. چپ کر کے لیٹا ہوا اپنے باپ کو دیکھتا جا رہا تھا. آج میری آپ سب ماں باپ سے کے لیے دعا ہے, جتنے بھی یہاں پیرنٹس بیٹھے ہیں, ماں باپ بیٹھے ہیں, میں یسوع کے نام میں خادم ہوتا ہوں آپ کو دعا دیتا ہوں, خداوند آپ کو ایسی ہی اولاد دے جو آپ کے ساتھ وفادار اور تابع دار ہو, اور اس کے بعد آپ کے خدا کے ساتھ وفادار اور تابع دار. چپ کر کے بیٹھا رہا, لیٹا رہا, نہیں بولا. اور اس کے بعد بائبل میں لکھا ہے ابراہم نے چھرا پکڑ لیا, آسمان کی طرف دیکھا, کہتا ہے لارڈ آر یو سیریس, کیا واقعی تو چاہتا ہے میں اپنے بچے کو قتل کروں, قربان کر دوں؟ خدا نے کہا چھیتی کر, پوچھنا تینوں میں بڑی چیر پہلا کیا ہے, 3 دن پہلے کہا چھیتی کر. اور بائبل میں لکھا ہے جیسے ہی وہ چھرا مارنے لگا خدا نے کہا ابراہم
بس کر دے، میں نے تیرا ایمان دیکھ لیا ہے، میں نے تیرا ایمان دیکھ لیا ہے، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے۔ رام پروسیکھنڈا پروسیکھنڈا، ہاللیلویا۔ اس نے کہا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا وہ دیکھ جھاڑیوں میں ایک برا سینگ پھنسائے کھڑا ہے، اسے لے اور قربان کر۔ خدا نے ابراہم کے بیٹے کو قربان ہونے نہیں دیا۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ ازل سے خدا نے پلان کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گا، میں ابراہم کے بیٹے کو قربان ہونے نہیں دوں گا۔ ابراہم کا بیٹا قربان نہیں ہوگا، خدا نے پلان کر رکھا تھا کہ میں اپنا بیٹا قربان کروں گا، اس لیے اس کے بچے کو قربان ہونے نہیں دیا۔ اگلی گل دھیان نہ سنے آجے، آپ کو پتا ہے خدا نے ابراہم کے بیٹے کو قربان ہونے کیوں نہیں دیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ خدا جانتا تھا کہ اگر ابراہم کے بیٹے کا خون بہا تو صرف ابراہم کی فیملی نجات پائے گی، لیکن خدا باپ کو پتا تھا اگر میرا بیٹا قربان ہوا، یسوع قربان ہوا، تو صرف ابراہم کی فیملی نہیں بلکہ دنیا کا، کائنات کا ہر شخص یسوع کے لہو سے نجات پا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اسحاق کو قربان ہونے نہیں دیا، بلکہ اسحاق کو کہا چل کاکا پاس جا، تھینک یو ویری مچ، ہاللیلویا۔ خدا نے اسحاق کو کہا تھینک یو ویری مچ، پاس جا، تیرے خون کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا باپ نے کہا اسحاق تیرے لہو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیرے لہو میں کاملیت نہیں ہے۔ میں ایسا خون زمین پر بہاؤں گا جو کامل خون ہوگا، جو بکروں اور بچڑوں کا، مینڈوں کا اور بیلوں کا خون نہ ہوگا، بلکہ ایک ایسا خون ہوگا جو پاک ہوگا، اور وہی زمین کے لوگوں کو صرف پاک نہیں کامل کر سکے گا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے جو کوئی خدا کے بیٹے پر ایمان لائے اس کے گناہ مٹائے جائیں گے۔ اس لیے یسوع نے کہہ دیا تھا، اس لیے آیت جو قاضی رفیق صاحب نے پڑھی، اس لیے یسوع نے بڑی جرات کے ساتھ کہہ دیا تھا کامل ہو سکتے ہو تم، کامل ہو، کامل۔ ابراہم پھر بھی کامل نہیں ہویا کیونکہ اس کے پاس سٹل جانوروں کا خون تھا۔ تو اور میں ہو سکتے ہیں اس لیے کہ تیرے اور میرے پاس آسمانی باپ کے بیٹے یسوع مسیح کا خون ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہاللیلویا اور زوردار تعلیم کریں اس کے لیے، اس کے خون کے لیے اور زوردار۔ ہاللیلویا۔ اب میں سے کس کو کلام کی سمجھ آئی ہے؟ میں یہ نہیں پوچھ رہا کلام اچھا کس کو لگا ہے، مینوں پتا ہے ہی اچھا، کلام ہے ہی اچھا، سمجھ کس کو آئی ہے؟ آمین، ہاللیلویا۔ اگر آج رات آپ کو کلام کی سمجھ آئی ہے تو آج رات اس یسوع کو اور اس کے خون کو اپنے اندر لے لیجئے، اس کے لہو کو اپنے اندر لے لیجئے، تاکہ آپ صرف پاک نہ ہوں بلکہ اس خون بہانے والے نے کہا کامل ہو، جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ آپ کامل ہو سکتے ہیں، آپ کامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ وہ ایکسپیرینس اور تجربے ہو سکتے ہیں جو کبھی آپ نے سوچے بھی نہیں۔ اگر ایلیا کے لیے آتشی رتھ آ سکتا ہے اور وہ واپس جا سکتا ہے زندہ، تو کلام میں لکھا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اگر اس کے ساتھ خدا کر سکتا ہے تو تیرے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا خدا کی قوت کم ہو گئی ہے؟ اگر فلپس جو محض چرچ کا ڈیکن تھا، ڈیکن سر مبشر بھی نہیں ساجے، وہ چرچ دا پادری نہیں سی، پادری چرچ دا مبشر بھی نہیں سی، وہ چرچ دا ڈیکن سی جو بیواؤں
اور غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھتے تھے، اس ٹیم کا ممبر تھا. اور روح القدس کی ڈیمنسٹریشن دیکھیں اس کی زندگی پر کیسی اڑتا سی سر، غائب ہو جاتا تھا دوسری جگہ پہ. اور سنیے، اگر آپ نے سادھو سندر سنگھ سوامی کی کتابیں پڑھی ہیں تو وہی روح القدس کی ڈیمنسٹریشن جو فلپس پر تھی نا سر، وہ سادھو سندر سنگھ پر بھی آئی تھی. سر آپ نے پڑھی ہوگی، سادھو سندر سنگھ کے بارے میں سنا ہے سر، وہ بھی غائب ہوں ساجے. بائبل کے جتنے تجربے ہیں نا وہ آج بھی زندہ ہے. تجربے نہیں جو مکے، اس لیے کہ تجربہ کرنے والا نہیں ختم ہوا، وہ آج بھی زندہ ہے اور اس کا نام یسوع ہے. اگر یسوع آج بھی زندہ ہے تو تجربے کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے ہم قبول نہیں کرتے. ہم نے ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے، ہم اسی میں رہنا چاہتے ہیں، بس اے یسوع ہے یسوع ہے، بھائی نہیں پھڑی رکھو. روح القدس کا نام غیر زبانی نہیں ہے. روح القدس بہت بڑی قدرت ہے، اسی انہوں صرف غیر زبانہ تک رکھے ہیں. میں کسی پر ہاتھ رکھوں اور اس کے بارے میں بتا دوں تو ہمارے اپنے مسیح کئی کہتے ہیں پاسٹر نتھانیل جادوگر ہے، یہ تو لوکاں تے ہاتھ رکھدا انہاں دے بارے دس چھڑدا. مطلب مینٹیلٹی ویکھو ساڈے لوکاں دی، وہ آندے نے جادوگر کر سکدا پر رب نہیں کر سکدا. یہ مینٹیلٹی جے لوکاں دی. پادری نہیں کر سکتا، جادوگر کر سکتا ہے. وہ پادری دا خدا زیادہ وڈا جے، جادوگر تے بدروہاں نو ماندے جے تے ابلیس نو ماندے جے. خدا کیوں نہیں کر سکتا؟ خدا کے بارے میں لکھا ہے اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے. جادوگر کئی بار ہاتھ اٹھا دیتے اور کہتے ساڈے تو کم پارا ہے، مگر یسوع نے آج تک نہیں کہا انہوں لے جاؤ میرے تو کم پارا ہے. یسوع کے بارے میں تو یہ لکھا ہے وہ گراسینی علاقے میں چلا گیا، وہاں ایک شخص ملا جس میں بدروہیں تھیں، 6826 بدروہیں تھیں، اور اکیلا یسوع سامنے کھڑا ہو گیا اور سامنے 6826 بدروہیں اور ایک طرف اکیلا یسوع، اور یسوع نے ایک ہی دفعہ کہا نکل جا. اور بائبل میں لکھا ہے 6826 بدروہیں یسوع کے قدموں میں گر گئی. یسوع نے آج تک نہیں کہا میرے لیے کوئی کام مشکل ہے. اس نے یہ کبھی نہیں کہا میرے لیے کم پارا ہے. بس آپ کو ہمبل ہو کے یسوع کے قریب اور آنا ہے. یسوع ایسے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند بہت بڑے کام کر سکتا ہے. میں پھر سے کہوں گا، جیسے میرے استاد محترم نے وہ سٹوری سنائی کہ آسمان تے سارے رسول تے نبی بیٹھے، وہ سب اپنے اپنے تجربے بتا رہے تھے، تے کسی نے بھی یہ نہیں کہا نہیں میرے نہ نہیں ہوا تو پھر کسی نے بھی نہیں ہوا، میں نہیں مانتا، انج نہیں ہوتا، انج ہوتا ہے، انج نہیں ہوتا، انج ہوتا ہے، جو میرے نال ہوا ہے وہ ہوتا ہے، باقی سب غلط ہے. موسیٰ نے نہیں کہا کہ پترس میں نہیں تینوں مانتا. اس نے کہا ہاں پترس میرے لیے پانی کھولا، تیرے لیے نہیں کھولا، تینوں پانی تے چلا دیتا. تیرے لیے ڈیمنسٹریشن وہ تھی، میرے لیے ڈیمنسٹریشن یہ ہے. اور فلپس کے لیے ہم دونوں سے آگے کی ڈیمنسٹریشن. پترس نہ تو غائب ہویا تے نہ میں موسیٰ غائب ہویا، مگر ساڈے پتراں دا پتر ایک چھوٹا جہا خادم، اس کے پاس یہ نعمت آ گئی کہ وہ غائب ہوتا ہے. خدا آج بھی ایسا کر سکتا ہے. ہمیں ہمبل ہو کے نا لینے کی ضرورت ہے، زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں. نہیں جی مینوں پتا چل گیا سب این جی این جی اے نہیں اے بھی نہیں این جی این جی این جی. ہمبل ہو کے سیکھو. میں آج پھر سے بتاتا ہوں آپ کو، پولوس نے جو نئے نئے مکاشفے دیے نا، پترس نہیں سی مانتا. پترس لڑتا رہتا سی، اپنے شاگرداں میں آندا سی کہ پولوس دی گلاں چ نہ ہو، پولوس پڑھے کہڑے کہڑے مکاشفے دیندا ہے. اور بعد میں